میں نے اپنی کتاب میں آپ کی شجاعت کے حالات اور واقعات لکھے. شیر خدا بدر کے میدان میں جب تلوار چل رہی تھی اور حضرت علی اللہ کی دی ہوئی شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے تو غیر سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی. کسی نے اس کے ساتھ ایک مصرع اور بھی لگا دیا، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. الریاض النظر فی مناقب العشرۃ المبشرہ، کتاب اٹھا کر دیکھو اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مصرع کسی نے یہ لگایا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خیبر کے قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا. جب قلعہ فتح ہو گیا بعد میں 40 آدمی اس دروازے کو اٹھاتے تھے، وہ اٹھتا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے علی تو نے کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے قوت جسمانی سے نہیں اٹھایا، قوت ربانی سے اٹھایا. یہ قوت جسمانی نہیں تھی، یہ قوت ربانی تھی. شاید کوئی نہ مانے تو آؤ میں ذرا عرض کروں. صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد باب غزوہ خیبر نکال لو. خیبر ایک قلعہ تھا، قلعہ یہودیوں کی بستی تھی اور اس بستی میں قلعہ تھا. الحمدللہ میں نے خیبر کی زیارت کی ہے. مدینہ طیبہ سے 100 کتنے مائل پر یہ خیبر واقع ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ زیارت کے لیے گئے. ابھی تک اس قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں اور وہ قلعہ تھا پہاڑی پر. ایک تو پہاڑی کی اونچائی، اس کے اوپر قلعہ، اور سارے یہودی اس قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے اور دروازوں کے آگے بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چیزیں رکھ دی تاکہ دروازہ کھل نہ سکے. 2-3 مرتبہ حملہ ہوا، قلعہ فتح نہیں ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل ہم ضرور جھنڈا عطا کریں گے ایک مرد کو. ایک مرد کو کل ہم جھنڈے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلائے عطا کریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. حضور نے نام نہیں لیا بلکہ کیا فرمایا؟ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں. نبی کریم نے یہ فرما دیا، نام نہیں لیا. صحابہ کے لیے رات کاٹنی مشکل ہو گئی کہ کب رات کٹے دن چڑھے، ہم حضور کی خدمت میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور جھنڈا عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا اور وہ فاتح خیبر کہلائے گا. رات گزری، دن چڑھا،
حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، سب کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ہیں۔ ابھی ابھی ان لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آ جائے گا جس کو جھنڈا عطا ہوگا۔ حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا حضور ان کی آنکھوں پر آشوب ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آنکھوں میں زخم ہے، اس قدر آنکھیں سوجی ہوئی ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے، ایک گوشے میں لیٹے ہوئے ہیں، بڑی تکلیف ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بھئی ان کو تکلیف ہے تو پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں میں دکھن ہے۔ فرمایا نہیں، علی کو میرے پاس لاؤ۔ ایک صحابی گئے، وہ ہاتھ اٹھا کر لے، ہاتھ پکڑ کر لے آئے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے حضرت علی کو اپنے آگے بٹھا لی، اپنے سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کر کیا کیا؟ حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، دونوں آنکھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں تھوک مبارک ڈالا۔ حدیث کے الفاظ سنو، فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں حضور نے تھوک دیا، لعاب دہن ڈالا۔ فَبَرِئَ، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، وہ اسی وقت تندرست ہو جیسے کہ آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ تھوک آنکھ میں پہلے پڑا یا آنکھیں پہلے درست ہو گئی، اور فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہا اس کے بعد کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں حضور ہمارے ہی جیسے تھے، ان کو بھی آنکھوں کے ہسپتال میں لے جاؤ، اور جتنے لوگ وہاں آنکھوں کے مریض ہیں ان کو کہو کہ ان کی آنکھوں میں تھوکے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے اسی وقت۔ یہ کہیں غلطی نہ کر بیٹھنا، ان کی تھوک میں اتنی برکت ہے کہ وہ رہی صحیح بینائی بھی جاتی رہے گی اور وہ اندھے ہو جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسی وقت میری آنکھیں درست ہو گئی۔ دیکھو نا کجا میری تمہاری تھوک، دفتروں میں، ریل گاڑیوں کے ڈبوں میں مختلف مقامات پر لکھا ہوا ہوتا ہے تھوکیے نہیں، ڈو ناٹ سپٹ، تھوکیے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی تھوک میں کتنی برکتیں ہیں۔ جہاں آپ تھوکیں گے وہاں بیماریاں پڑتی ہیں، جہاں میں اور آپ تھوکیں وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جہاں کملی والا تھوک دے وہاں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ، جو بات کرنی تھی وہ سنو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کا رسول ان کو محبوب رکھتا ہے۔ تو نبی کریم کے فرمان سے ثابت ہوا کہ حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ تو حضرت علی بولو اللہ کے محبوب، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے۔ اب سمجھ لو حضرت علی کے فرمان کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جو قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھایا تو یہ قوت جسمانی نہیں، قوت ربانی ہے، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت میری کام کرتی ہے۔ تو ہاتھ علی کے تھے، قوت خدا کی تھی جس نے وہ دروازہ اٹھا لیا۔ اللہ یا رب،
اور اب حضرت علی کی عقیدت کی ایک بات سن لو، پھر میں حضرت فاطمہ زہرا کے چند فضائل بیان کروں گا، غور سے سنو۔ یہی خیبر جس کو